الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات. MashaAllah, now I will call up Ramesh Zaidi and Munhib Zaidi for Mankabat. Salawat. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑ، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، سب چھوڑ دینا ذکر، سب چھوڑ دینا ذکر، علی کا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو ترا، پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو ترا، میسم تم اس درخت کو، میسم تم اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، ذکر علی سے ان کو، ذکر علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، ماتم کے ساتھ ساتھ، ماتم کے ساتھ ساتھ مصلی نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، گر چاہتے ہو تم کہ نمازیں قبول ہوں، گر چاہتے ہو تم کہ نمازیں قبول ہوں، دروازہ بطول پہ، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا،
گر چاہتے ہو راضی ہوں حسنین و فاطمہ، گر چاہتے ہو راضی ہوں حسنین و فاطمہ، حیدر کے دشمنوں پہ، حیدر کے دشمنوں پہ تبرہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا۔ ہم کو یہ مائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں، ہم کو یہ مائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں، ماتم نماز اور ماتم نماز اور تبرہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا۔ ہر مومنہ بہن سے ہے یہ التجا میری، ہر مومنہ بہن سے ہے یہ التجا میری، زینب کی گر کنیز ہو، زینب کی گر کنیز ہو پردہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا۔ اکبر کہا بطول نے باہر بشست سے، اکبر کہا بطول نے باہر بشست سے، کوئی علی کا چاہنے، کوئی علی کا چاہنے والا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا۔ سب چھوڑ دینا ذکر، سب چھوڑ دینا ذکر علی کا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے کہ تجھ میں علی کی ویلا نہیں، تجھ میں علی کی ویلا نہیں، تیری بندگی تو فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میری زندگی کا اصول ہے کہ میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی،
مجھے ایسا مر نہ قبول ہے، تو علی کی کرتا سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری. صلی ایک اور مرتبہ درود پڑھتے جائیں. بیان کرنے کو یوں تو دنیا، بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیاں کرتی ہے سبھی کے، شرف بیاں کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر. حنین و بدر و احد سے پوچھو، امر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر. علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دھمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں، کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر. اور غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا، ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ کن کا منبر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر. اور لگائے وہ نعرہ سلونی، مدینہ علم کا جو در ہو، نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہو، سوائے حیدر کے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر. اور ہزار رتبے بڑھائے دنیا، ہزار رتبے بڑھائے دنیا، ہزار سر پہ چڑھائے دنیا، ہزار سر پہ چڑھائے دنیا،
محمد مصطفیٰ کی مسند پہ چاہے جس کو بٹھائے دنیا، سوار دوش نبی کا ہمسر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر. درود پڑھیے محمد. بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. بے کسوں کے مددگار مولا ولی، جز تیرا کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں؟ کل ایمان ہے کل اسلام تو، دین کی رگ میں ہے صرف تیرا لہو. جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں. وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا ولی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں. پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے. یا یہ کہنا پیغمبر ہے بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا ولی کو پکارا نہیں. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بدھ یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرا کوئی اپنا سہارا نہیں.
تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. بر محمد علیہ الصلوات. ایک بار درود پڑھ دی. آج کا دن تو جشن غدیر ہے، بہت بڑا دن ہے، تو اس کو ذرا واضح بلند صلوات پڑھیں ذرا، اور اس کو جشن کے طور پہ صلوات بھی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. اور ہمارے کچھ لوگ اہم اسٹیٹ سیکٹریز سارے ٹریول پہ ہیں پاکستان، تو ہمیں خود ہی اپنی اپنی باری پہ آنا پڑ رہا ہے. ایک بار پھر درود پڑھی محمد والے محمد. کھرے جو بنتے تھے کھوٹے دکھائی دینے لگے، ملے دلے ہوئے گوٹے دکھائی دینے لگے. یہ پیام اعظمی صاحب کی ربائی ہے. کھرے جو بنتے تھے کھوٹے دکھائی دینے لگے، ملے دلے ہوئے گوٹے دکھائی دینے لگے. کیا ہے جب سے درے بو تراب پر سجدہ، بڑے بڑے مجھے چھوٹے دکھائی دینے لگے. درود محمد علیہ. احسان کا ملا ہے وہ بدلہ غدیر میں، خوش ہو رہی ہے روح خدیجہ غدیر میں. ہے جشن تاج پوشیے مولا غدیر میں، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں. درود محمد آل محمد. یا علی درود پڑھی محمد آل محمد. ہو خم پر جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، ہو خم پر جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے جچتا ہے سلطان فلک فخر زمیں ہونا. بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا. ایک بار باوا ضرور پڑھی محمد علیہ. نہیں نہیں ہوتی
गुनाहगारों पे रहमत हो भी सकती है, नहीं होती। गुनाहगारों पे रहमत हो भी सकती है, मुहब्बत हो अली से तो शिफात हो भी सकती है, नहीं होती। गुनहगारों पे रहमत हो भी सकती है। खुदा बंदा तेरा बंदा नुसैरी का खुदा क्यों है, निदा आई कि ये मेरी मशीयत हो भी सकती है, नहीं होती। गुनहगारों पे रहमत हो भी सकती है। नुसैरी के बारे में शोरा के बहुत सारे ख्यालात हैं जो शायरी में परो देते हैं, और अहले शिया का ईमान है कि जो नुसैरी है वो शिया नहीं हो सकता, कि हम तौहीद के मानने वाले शिया हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बशर में कब ये ताकत है कि वो सूरज को लौटा दे, मगर या रब तेरे हैदर में ताकत हो भी सकती है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे एक्सक्यूज कीजिए मेरी गले की जो सिलसिले चल रहे हैं, मौसम कल है। एक बार फिर दुरूद पढ़िए हम। बशर में कब ये ताकत है कि वो सूरज को लौटा दे, मगर या रब तेरे हैदर में ताकत हो भी सकती है, नहीं होती। गुनहगारों पे रहमत हो भी सकती है। अली का नाम तू मुश्किल में लेकर फिर नहीं लेता, अली का नाम तू मुश्किल में लेकर फिर नहीं लेता। ये आदत तेरी दोज़ख की बशारत हो भी सकती है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा जी, अली का नाम तू मुश्किल में लेकर फिर नहीं लेता, ये आदत तेरी दोज़ख की बशारत हो भी सकती है, नहीं होती। गुनहगारों पे रहमत हो भी सकती है। दूध पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। शेर पाक भी नजर है इरशादे नबी जिक्रे अली ऐने इबादत है
ارشاد نبی ذکر علی عین عبادت ہے، بنا ذکر علی باطل عبادت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے، نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ، ہم نہیں کرتے. درود محمد علیہم. آج آپ کی بہت ضرورت تھی ہمیں. درود پڑھی بابا حضرت ابراہیم سے. نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ، ہم نہیں کرتے جو دشمن ہے علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گنہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے. درود محمد علیہ. دو شعر اور ایک اور منقبت پہ. یہ جشن ہے، اس میں کافی پڑھنا چاہیے، گلہ گام نہیں کر رہا. درود پڑھیں محمد علیہ. جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا. یار کنسلٹیشن اب ختم ہوگی کہ نہیں؟ آپ بیٹھ جاؤ. درود محمد علیہ محمد. ایک بار درود پڑھیے. جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا ہوگا، وہ علی کا نہ ہوا. داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن، داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن، ذکر سرور میری بخشش کا سہارا ہوگا، جو علی کا نہ ہوا. خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا، خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا،
جب محمد کے نواسوں کا اشارہ ہوگا، جب محمد کے نواسوں کا اشارہ ہوگا، غاصب باغ فدق حشر کے طوفان میں کہیں، غاصب باغ فدق حشر کے طوفان میں کہیں، تیری کشتی کو میسر نہ کنارہ ہوگا، جو ولی کا نہ ہوا تذکرہ لے محمد کا نہ ہو جس میں سہیل شاہ صاحب کا کلام ہے، تذکرہ لے محمد کا نہ ہو جس میں سہیل، ایسی محفل میں کہاں اپنا گزارا ہوگا، جو علی کا نہ ہوا کب وہ ہمارا ہوگا، وہ تو بس کاتب تقدیر کا مارا ہوگا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اب میں اناؤنس کر دوں کہ آپ کیجئے تاکہ آپ یوزڈ ہو۔ Now I'll call up Nasir uncle for a short mankabat. Salawat. بہت بہت مبارک ہو سب کو، عید غدیر مبارک۔ So I'm going to take 2 minutes if I can just to say a few words. ٹھیک ہے، from myself. یہ کلام جو لکھے گئے نانا کے، سچے ماموں کے وغیرہ، مگر مجھے موقع نہیں ملتا کچھ کہنے کا، ایسے لگتا ہے۔ So this is actually about Eid Gadir, and I'm going to say it in English because all of us are English speakers. تو خواب میں آئے، ٹھیک ہے، روز الاسر کا دن، تو I witnessed myself، روز الاسر کا دن تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ سارے خیمے، there was tents as far as the eye could see, and there was a tent for every single bashar, every human that was ever about to go on this earth, right? Roza al-Asr ka din. And the key part of that day that I witnessed was one thing, that it was the day of allegiance to Mawla Ali. Roza al-Asr. Now I don't profess to know anything. I'm just telling you my dream, if this is in coordination with the religious doctrine or not, but this is just a dream of a regular guy. So in that dream, Mawla Ali actually went to every single person to ask for allegiance. Every single person. And there were some people I realized when I was looking around, when you buy a car, you kick the tires, you slam the door, you kind of move it around, take a test drive. Well, everybody had that opportunity to ask Mawla Ali, are you the real Imam?
You could, in legal terms, it's called wire dair, when you get a witness and you have to see if they're qualified or not. So everybody had this chance of kicking the tires, slamming the doors, everything, and then making that decision on whether or not they wanted to pledge allegiance to Maula Ali. Okay. So there were some people that just refused. And by the way, there was already an education process before that. This was just the final, hey, did you understand everything, or were you capable of understanding? Some people just weren't, right? And this was not only human beings, it's anything with consciousness. So we're talking plants, animals, everything. Anything with consciousness was asked for the bay'ah. Some people flat out refused. Some people still had doubts. I noticed some people asking questions. And I remember thinking to myself, are you kidding me? Right? And they're asking questions, towards a doubt bhi ho raha tha. I'm like, what is the matter with this guy? Anyway, mera haal ye tha कि मैं बेजान था. Maula Ali aaye bhi nahi. It appeared he went to everybody else except for me, and I was like, what did I do wrong? ठीक है. And मैं ऐसे anxious था कि Maula Ali pass आए और मैं bayat दूँ. जैसे when you study really hard for an exam, and you go to school, and then you get the exam back, and it's got 100% on it, A+. How anxious are you to go back home and show your parents? That was the feeling that I had. कि Maula Ali please आए, मुझे कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है. बस bayat देनी है. तो आखिर में he came in front of my tent, and I immediately just took his hand and I kissed it, and he said, जाओ नासिर, तुम्हारे खेमे में तुम्हारे तोहफे रखे हुए. That's it. And that was the end of the dream. So everybody, the thing is, the reason why जब नारे लगते हैं, मौला अली का नाम आ जाता है, अचानक रोंटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? Right? Is because you have this connection from before you even knew that you were something essence, right? तो ये ईद गदीर का क्यों मैं बता रहा हूँ आज कि वो दिन is related directly. वो ख्वाब में ख्याल आ गया था कि वो दिन जो है रोज़े al-Asr का दिन is directly related to the same day. Now I can't explain space-time continuum, right? And the miracles of time and space and everything else. मगर वो जो रोज़े al-Asr का दिन है is 100% related to Gadir, the allegiance day. And so that's why आसमान में कहते हैं कि सबसे बड़े ईद यही है, because everybody that has ever walked this earth or that pledged allegiance to Maula Ali is now celebrating. So that's why it's the biggest Eid. ठीक है. So that was a story I thought I'd relate to you guys of the significance of Eid Gadir. It's maybe true, maybe not true, मगर ऐसे ख्वाब में I think it's probably has some sort of auspiciousness or significance in it. So आप दरूद भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद पर. छोटा सा कलाम है जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ. हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, है वक्त अभी नादान संभल, कुदरत का है कानून अटल, मीज़ान मवादत पर कल को तुल जाएगा एक एक अमल, हैया अला खैरिल अमल, वो सहरा वो आवाज़ अज़ां, मौलाई के है दो पहमा, 1400 बरस गुजरे अब तक, देता है सदा खुम का मैदान, हैया अला खैरिल अमल, मैं जिसका मौला हूँ उसका है मेरे बाद अली मौला, पालाने शुतर के मिंबर से देते हैं सदा महबूब खुदा, हैया अला
خیر العمل کاندھوں پہ علی ہاتھوں پہ علی کعبے میں کبھی منبر سے کبھی عالم کو نبی اکرم نے بتلایا یہ ہے میرا وسیع حی علی خیر العمل ظاہر میں کبھی باطن میں کبھی انداز وہی اطوار وہی یہ بغض علی کی بیماری اس وقت جو ہے اس وقت بھی تھی حی علی خیر العمل ہر سو نہ بھٹک ہر در پہ نہ جا کیوں پھرتا ہے مارا مارا ابھی ہے کھلی حق کی راہیں دیتی ہے صدائیں کرب و بلا حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوا على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to all of you. Now we have just a few minutes until it is time for the Adhan of Maghrib. It was very heartening and very inspiring to hear that beautiful and heartfelt poetry in praise of Ahlul Bayt and in praise of Imam Ali from younger and older members of our community. And that poetry, whatever language it might be in, I remember before I learned Arabic, I used to listen to Arabic poetry and not understand it, and still it would touch the heart. And so that is the nature of poetry in praise of Ahlul Bayt. I will shorten my remarks a little bit, and inshallah we will pray Maghrib and Isha just a few minutes after Adhan time, so we can have a few words of remembrance and praise of Ahlul Bayt, and then inshallah we will proceed for Salah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. But before I do that, two announcements so I remember. Every week we have younger members of our community. They come here on Fridays from 7 p.m. to 10 p.m. That is an opportunity to socialize for children, for young adults in our community, to enjoy each other's company, and also to strengthen their relationship, these relationships among the followers of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. They are our bond that will allow us to do so much good in the future. So please do take advantage of that opportunity.
and especially for the younger members of our community, anytime you're able to make it here for recreation, for socialization, and of course, for strengthening our bonds as fellow believers, please do so. Fridays from 7 to 10 p.m. And this Saturday also, in conjunction with Imam Ali Center, we will have a family fun day and picnic at Sylvania State Park. That will be Saturday from 11 a.m. to about 3 p.m. So please do join for that family day. It's a celebration of Eid al-Ghadir, Eid al-Mubahala, and that celebration, just like we do it through poetry, we do it by remembering the events of Ghadir. We also do it by being in each other's company and in each other's presence. That in itself is one way to honor and to remember the message of Ghadir. This Saturday, July 31st, at Sylvania State Park. Another benefit of that program is that it is a combined program among two centers, Shah-e Najaf and Imam Ali Center. And that in itself is something which is a blessing for the community, to meet new members of our community and to make friendships which are because of our love for Ahlul Bayt. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So now let us come to the events that we are here to remember. Eid al-Ghadir and Eid al-Mubahala. And I will speak primarily about Eid al-Ghadir. According to narrations that we find from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi and Ahlul Bayt, Eid al-Ghadir is Eidullah al-Akbar, the greatest Eid of God. Or according to another hadith of our beloved Prophet, أفضل أعياد أمتي عيد يوم غديركم. The best of the celebrations and festivities of my ummah, we have Eid al-Fitr, and that is a great day of celebration. After a month of fasting and worship, when we dedicate ourselves to Allah after coming close to our fitrah, by depriving ourselves of some of those things that we take for granted. Somebody who is food insecure, they value every meal and every morsel. But many of us, we take our food for granted. We throw away more food, perhaps, than many people eat in the course of their day. But when we deprive ourselves, not because we don't have the ability to eat, but because Allah has commanded us, that brings us close to our fitrah, our God-given nature, which is meant to transcend the wants of the material life and to seek closeness to Allah. Eid al-Fitr is a great Eid. We have Eid al-Adha, which is the remembrance of the sacrifice of two prophets of Allah, Ibrahim and Ismail. The sacrifice not of a son, but the sacrifice of that which is most beloved to a person for the sake of Allah. And it was that sacrifice, and it was that place that set the foundation of monotheism in human civilization. Belief in one God is part of our fitrah. Every human being is born with that recognition that there is one God and one creator, and even polytheists. If you peel away the layers of false doctrines or rituals or belief, you will still see that there is a monotheism under all of those historical additions which they have added without authority from Allah. But Eid al-Ghadir is greater than Eid al-Fitr and Eid al-Adha, which laid the foundation of Tawheed for humanity and for civilization. And why is it the greatest Eid? That is what I would like to speak about today. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Eid al-Ghadir is the perfection and the completion of our religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Today I have completed. Lakum dinakum. For you, your religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. And I have completed or perfected my blessing to you. God's blessings to us are not the material blessings that we think about and we value and we ask Allah for. It wasn't when the wealth of Khaybar or Hunayn or the conquest of Mecca came to the Muslims, or when Arabia now had submitted to the Prophet and the trade routes from Yemen to Sham were under the control of the Muslims. It wasn't any material safety or wealth that is God's greatest ni'mah or blessing for us. That blessing was perfected and completed with wilayah. And that's something that every one of us should remember, that when we count God's blessings, in ta'uddu ni'mat Allah, if you are to count the blessings of God, la tuhsuha, you are not able to fully understand them, then let's not think and value and count only the material blessings of Allah, because those are a means to an end. If you have wealth, but you don't have loved ones, family and friends to share that wealth with and to enjoy the blessings of that wealth with, then it is poverty. If you have loved ones, then even without spending a lot of wealth, you will be able to have a good time, enjoy their company, and you will be able to find peace of mind and heart. Wealth is a means to something greater than itself. It's not an end in itself. And what it is a means to, first and foremost, is wilayah, is a connection to God and the Prophet of God and the progeny of the Prophet. So that's why, Sallu ala Muhammad. Allah says, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. And I have chosen for you Islam as your religion. Now, what is this perfection? Some people say that it was Hajj. That was the last year of the Prophet's life. And all of the teachings of Islam had been given: how to pray, how to fast, how to give zakat, what to eat, what not to eat, what to do, what not to do. All of those teachings had been given. And the keystone, the seal of all of those teachings was Hajj, which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught in Hijjatul Wada, the farewell pilgrimage. And so they say that this was then the perfection of Islam. And there's many answers that one can give. One answer is to say that why then did the Prophet give a sermon after the completion of the Hajj? Not in the day of Arafah of Hijjatul Wada, not in Mina during the farewell pilgrimage, but in Gadir Khum, 10 days after, almost 10 days after the Hajj, after the day of Arafah. Why was that sermon considered to be such an important sermon that, according to the hadith of Sahih Muslim, Zayd ibn Arqam, one of the surviving companions of the Prophet, referenced that sermon of Gadir Khum with a great deal of sadness and gravity, that this is the essence of Islam. Now, I'm not referring you to
a secondary or an unknown source. This is Sahih Muslim, which is saying that there was a sermon in Gadir. And that sermon of Gadir Khum is tied to the essence of Islam and the survival of Islam. Now, in parentheses, there is a question. That why is it that Sahih Muslim only quotes one sentence from that sermon, which is that the Quran and Ahlul Bayt are the two things that the Prophet ﷺ is leaving among his ummah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. It's not a small thing, that one sentence. That one sentence is the essence of Islam. That one sentence tells you that if you want to save yourself from all of the temptations and all of the deviations and all of the distractions that exist within the history of Islam, then there are two things that are going to save you, and they are Quran and Ahlul Bayt. The entire sermon of Gadir is summarized within those two lines that are quoted in Sahih Muslim. But in parentheses, the question is still a valid question, that if this was the last great sermon of the Prophet among thousands of people, why is the rest of the sermon not better preserved? Don't ask the question that is this sentence which is narrated from Gadir in a primary source or a secondary source. Instead, ask the question, why can you call a source a primary source when it doesn't quote the sermon of Gadir? That's not a question on the authenticity of the event of Gadir or the words of the Prophet. It doesn't call into question, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawlah, if it's not found in a primary source of hadith. Rather, it calls into question that source of hadith that we know the Prophet stopped in Gadir Khum, because Sahih Muslim tells us he stopped. More than 110 companions have narrated this sermon. It doesn't call into question the hadith if it's not found in a book, but it calls into question that book, that history, that why does it not quote the final, the grandest, and of course the most important and consequential sermon of the Prophet, which was the sermon of Gadir. Question those people who neglected it, either their competence or their completion or their intention, whatever it might be, but something is lacking. Maybe that page just got deleted and there was no ill intention, but something is missing. And when something is missing, then you need to go and find the complete picture in order to understand the events of the Prophet. And you do need to also ask, why was it consistently missing? If it's one book, I can say, well, maybe they forgot. But if I look at several books of history, several books that say they are the seerah of the Prophet, and Seerah ibn Hisham, which all of you have heard of, and there isn't a single mention. The Prophet stopped. I find the poetry that Muslims recited, and I find the poetry that kuffar recited in the battles. This is part of seerah. But a sermon that every historian has said the Prophet gave. And this sermon is just weeks before his final illness. The poetry of a random fighter, and not always even a Muslim, but a kafir who is fighting against Islam. This is something that is important to put in a seerah, in history, in hadith, in seerah, in tafsir. But the sermon of the Prophet that he gave in Gadir Khum is not worthy of being narrated? This is a question.
But then if we want to see the real significance, we don't have to go through history, there's a shortcut. The Quran says, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Today, I have perfected for you your religion. So if we find out what is that religion and the purpose of that religion, then we will know what event this ayah can be referring to. You can go through the route of hadith, you can go through the right of history, but because we're limited in time, we'll take the shortcut, and they all lead to the same destination. This is Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. So why did Allah send this deen? Was it so that we know that we have to have dhabiha and other people don't eat dhabiha? That is a teaching of Islam. But did this whole struggle of the Prophet come so we know which meat to eat and which shellfish to avoid? Was the whole purpose of religion any of the laws of Islam? Allah says, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. The reason that I sent guidance and Deenul Haq, that religion of truth, with my messenger, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, to show the triumph of the truth over all falsehood and for all of humanity. So whatever the ayah of Ikmaluddin is referring to, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, today I have perfected for you your religion. Whatever it's referring to, it should be something that is tied to لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, for Islam to be able to triumph over all falsehood. Hajj, you find that the Olympics take place, soccer tournaments take place, but Hajj is cancelled. Now, precautions are important, and all of our Islamic guidance from the Prophet, from the Imams, from our scholars. Don't say that I'm in the haram of Imam Hussein, there's no sickness here. If you read history, there have been epidemics, and there have been thousands of people who have died in Mecca, in Medina, in Karbala, in Najaf, in Samarra, in Qom, in Mashhad. Because this is God's creation. Yes, du'as help, but we are to take precautions. You can't say that I'm building a house in Mashhad, so I don't need to take precautions to reinforce the foundations. No, you need to take all of those reasonable precautions. But there is something wrong with a society when they say that last year we canceled the Olympics, this year we can't cancel it twice. And that's considered a reasonable decision. But Hajj, we can't find a way to do it safely, even in the second year. My point is not that we don't take precautions. My point is the relative importance that society gives. And this tells us an illness within society, that it's reasonable to say, well, we have to keep the bars open, we have to keep the beaches open, we have to have the Olympics, we can't keep people away from the stadiums. But if you say that we should have religious functions, oh, you're an extremist. What's wrong with you? Don't you care about people's health? The same health that can be maintained in those other functions, which are not essential, can be maintained in this, which is essential. And if there truly is an emergency where we cannot have Hajj, that's fine. But then don't send your athletes to the Olympics, because this is important. And if the emergency is so great you must cancel this, then everything else, which is less important, should be canceled first. I wanted to say that point because this is a contradiction within society, and sometimes even Muslims don't realize that our thinking and our value system has been infiltrated by this un-Islamic way of looking at the relative importance of different gatherings. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
But Hajj is not going to cause the triumph of Islam over all falsehood. It's a beautiful symbol of Islam. But by itself, it can be subverted and it can be cancelled, and it has. The rules of Islamic diet, they preserve your health. But they're not going to eliminate all false doctrine and all injustice. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, for Islam to succeed. So at the very least we must say that whatever event it is, it should be looking towards the future and not looking to the past. لِيُظْهِرَهُ is a promise for the future. Islam will triumph. And the triumph of Islam is not a military triumph. It's not a political triumph. It's not an economic system that's going to crush its competitors. It is a moral message and it is a moral triumph. So we have two standards. One, it's got to be an event that is forward-looking and that defines the future. And second, it has to be something that defines the moral victory of Islam, and not just the superficial congregation of Muslims for their prayer or for their Hajj or for any other ritual act. And so I will conclude now with anyone who says it wasn't the event of Ghadir Khum, it wasn't the wilayah of Imam Ali. Fine. What other candidate is there to be the meaning of this verse? We have a clear message. The sermon of Ghadir Khum is mentioned in Sahih Muslim and by more than 100 companions. This is an event that defines the moral message and therefore the triumph of Islam. And it is a sermon and an event that looks to the future and not looks to the past. If you don't want to believe that, fine. What event do you propose that is forward-looking and that is tied to the moral triumph of Islam over all falsehood? And you find that those Muslims who don't believe in Walaya Ahlul Bayt, they look to the Salaf. The focus of their religion is backwards because they want to restore. Some people will call it Riyasat Medina. Some people will call it As-Salafu Salih. Whatever the name might be, but it's always going to be looking towards the back, towards the past. When you have the wilayah of Ahlul Bayt, then you will realize that Riyasat of Medina, the state of Medina, whatever the Salaf may have done, the good and even the great and the pious and the martyrs among them, that was just a stepping stone. That was just a building block. But our greatest triumph is in the future, and every one of us has a role and a responsibility to prepare and to be part of that triumph. And that is the message that you get from Ghadir. And then the caravan of Ghadir continues. The caravan of Ghadir goes to Kufa. The caravan of Ghadir goes to Karbala. The caravan of the Ghadir follows our Imams from Medina to Baghdad to Samarra to Tus, and to the Imam of our time who is awaited by his followers and who is awaiting the command of Allah to finally fulfill that promise. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, to overcome all religion, even if the unbelievers are averse, if they dislike it. In other words, there is no candidate other than Ghadir that can be what these verses refer to in the Quran, that speak about the essence of Islam, the message of Islam. My thanks to Allah on behalf of all of us that He has guided us to Ahlul Bayt, guided us to an Islam that is pristine, that is pure, that is life-giving, that is inspiring, that is genuine.
May Allah keep our hearts on this path, and as we celebrate Gadir, may Allah connect us to the completion and the culmination of the message of Gadir under the banner of the Imam of our time, Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Sallu ala Muhammad. Once again, Eid Mubarak, and congratulations to all of you on the occasion of these two Eids. We will now proceed with Salatul Maghrib wal Isha, and we will have ziyarat after Salat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka wa warisa Adama sifatillah. Assalamu alayka wa warisa Nuh nabiyillah. Assalamu alayka wa warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka wa warisa Musa karimillah. Assalamu alayka wa warisa Isa ruhillah. Assalamu alayka wa warisa Muhammadin habibillah. Assalamu alayka wa warisa Amir al-Mu'minin waliyullah. Assalamu alaykum ibn Muhammad al-Mustafa. Assalamu alaykum ibn Ali al-Murtaza. Assalamu alaykum ibn Fatima al-Zahra. Assalamu alaykum ibn Khadija al-Kubra. Assalamu alaykum sallallahu ibn Salihi wa al-Mawtul. أشهد أنك أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتقاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المتأخرة لم تنجسك الجاهلية بإنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي والهادي المهدي وأشهد أنك الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة ولا أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم يمني وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك قاطع البرهان. السلام عليك إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرجك وصار الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد